11 اور 12 ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ، یہ عمل ایسا ہے جو شخص بھی کر لیتا ہے، یا 11 کو یا 12 کو، عمل صرف ایک دن کرنا ہے اور ایک بار کرنا ہے۔ جو بندہ بھی کرتا ہے نا پورا سال، ایک تو وہ خوشحال رہتا ہے، دوسرے نمبر پر نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے، نہ اس کے گھر سے رزق ختم ہوتا ہے، یعنی پورا سال مال و دولت اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اور ہر سال لوگ یہ عمل ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ دن بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ، حضور کی ولادت کا وقت قریب 12 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول، بس یہ 2 دن آپ یاد رکھ لیں، اور سال کے بعد آپ ان دنوں میں یہ عمل کر لیا کریں۔ عمل کیا ہے؟ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، عمل ہے۔ اس عمل کے فائدے یہ ہیں کہ بندہ غربت کا شکار نہیں ہوتا، بندہ غریبی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے، جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ عمل صرف ایک بندہ گھر میں سے کر لے، اور اس بندے کی روزی کا اگر ذریعہ کوئی نہ بن رہا ہو، اس عمل کی بدولت ذریعہ رزق بھی بن جاتا ہے، ذریعہ معاش بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کا مقرب، اور اس عمل کی بدولت اس کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ طلب کرتا ہے۔ عمل کو سمجھ لیجئے گا، بالکل آسان سا سادہ سا وظیفہ ہے۔ یہ عمل کرنے والا انشاءاللہ وہ برکتوں کو پہنچ جاتا ہے، عزت میں پناہ ملتی ہے، دولت میں پناہ ملتی ہے۔ جہاں جائے گا لوگ اسے رفت کی نگاہ سے دیکھیں گے، گھر بار ہر لحاظ سے بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ ایسا کوئی کام درپیش ہے جو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ عمل کریں، دنیا کی بڑی سے بڑی پرانی حاجت، بڑی سے بڑی پرانا مقصد بھی اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ اب بے اولاد بھی اس عمل کو کریں، اولاد والے بھی اس عمل کو کریں، بے روزگار بھی کریں، روزگار والے بھی اس عمل کو کریں، ہر شخص اس عمل کو کر لے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، عمل کیونکہ انتہائی آسان ہے لیکن مجرب ہے، لیکن طاقتور ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ کرتے ہی مقدر سنور جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آج 11 کو کریں تو پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اگر 12 ربیع الاول کو کریں تو پھر 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اگر 11 کو کیا تو پھر 11 مرتبہ درود پاک، 12 کو کریں گے تو پھر 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور آج رات یعنی 11 اور 12 کی درمیانی شب کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، وہ 11 بار بھی پڑھ سکتا ہے، 12 بار بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اگلی بات سن لیجئے گا، بڑا سمجھنے والا عمل ہے، بڑے تحمل کے ساتھ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اگر اول سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح عمل کر لیتے ہیں، اگر کوئی غریب، کوئی فقیر بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، وہ بھی مالدار ہو جاتا ہے، اس کے بھی گھر میں رزق کی فراوانی آ جاتی ہے، اس کے مال و دولت میں بھی خیر و برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اس عمل کو سب لوگ کرتے ہیں۔ لوگ تو اس دن، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور ایک بار جس کو یہ موقع مل جائے، جس کے ہاتھ میں یہ عمل لگ جائے، لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، کئی لوگ ٹیلی فون کے ذریعے، کئی لوگ اپنے مختلف ذرائع کے ذریعے یہ عمل بار بار پوچھ رہے تھے کہ 11-12 ربیع الاول کا جو عمل خاص ہے وہ بتا دیں، اور وہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سب دوستوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ یہ عمل کر کے اس عمل سے مستفیض ہو سکے، اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اب سب سے پہلے جیسے میں نے درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نا، اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو وقت آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ وقت کا تعین کر لیں۔ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔
اب شرائط جو میں بتاتا جا رہا ہوں بالکل آسان سی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی بھی بات نہیں کہ کوئی بندہ کر نہیں سکتا، نہ، ہر شخص ان شرائط پر پورا اتر سکتا ہے، بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان، کیونکہ یہ عمل مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ عرصہ دراز سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی اس عمل کے ذریعے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے بندے کی دعاؤں کی قبولیت کرواتی ہیں، بندے کو اللہ کا قرب دلاتی ہیں، بندے کو اللہ کی معرفت کرواتی ہیں، اور اس عمل کی بدولت اس بندے کو ایسی عزت ملتی ہے جو کبھی مٹتی نہیں، اور ایسا رزق ملتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کے رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، اب اس کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دنیا اس بندے کو تلاش کر کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، دولت اس بندے کا پیچھا کرتی ہے جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، تسخیر خلق کا یہ بڑا عمل ہے، یعنی کہ عمل ایک ہے، کرنا بھی ایک بار ہے، لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ پورا سال ملتے رہتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو درود پاک کا طریقہ بتایا، اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ عمل جب شروع کرنا ہے نا تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، اگر ہم نماز بھی پڑھیں، نماز کے لیے نیت نہ کریں تو نماز بھی نہیں ہوتی، اسی طرح وظیفہ پڑھیں، وظیفے میں نیت نہ کریں تو وظیفے کا فائدہ اور تاثیر نہیں ملتی، تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھیں، جب یہ عمل کرنا ہے تو عمل سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں یا 10 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کا جو 2-4 منٹ کا عمل ہے آپ نے کرنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب امید کرتا ہوں یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، پہلے تعوذ تسمیہ پڑھا، پھر نویت سنت الاعتکاف پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو طریقہ کار بتایا ہے، اس کے بعد اب عمل کو لے کے آگے ہم چلتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا یہ وہ بابرکت مہینہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، علماء السلام نے بڑی تسریری کے ساتھ بیان فرمایا کہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند تر ہے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے کی شان بھی اس مہینے سے کم ہے، وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم اترا، اللہ نے باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والا تشریف لائے، ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارکہ میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا، اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا، نہ قرآن ہوتا، نہ رمضان ہوتا، غرض کہ کوئی چیز بھی نہ ہوتی، کوئی چیز نہ ملتی، یہ سب کچھ انہیں کا صدقہ ہے، بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی مارد وجود میں نہ آتا، اس لیے دوستو اب یہ سہانی گھڑیاں، یہ مبارک لمحات، ان کو غنیمت سمجھے، یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں جتنا بھی مانگتے جائیں اللہ اتنا ہی عطا فرماتا جاتا ہے۔ اب اسی لیے تو فرمایا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، تو یہ ہے در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے ترانے گانا، اور حضور کی خوب خوشی کریں، اور سب سے پہلے جب آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، ان پر عمل کر لی، یا نیت اعتکاف کر لی، عمل کی نیت کر لی کہ باری تعالیٰ عمل کی برکت سے مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما،
خوشحالی عطا فرما. کس کے لیے؟ پورے سال کے لیے. باری تعالیٰ مجھے خوشحالی عطا فرما. انشاءاللہ پورا سال اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو خوشحالی عطا فرمائے گا. پورا سال آپ کے رزق میں برکت رہے گی، آپ کی دولت میں برکت رہے گی. اس عمل کی برکت یہ ہے کہ پورا سال پھر عزت میں بھی اضافہ، رزق میں بھی اضافہ، دیگر تمام چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، درود پاک پڑھا. اس کے بعد جو چیز آپ نے ضروری ہے وہ چیز ذرا سمجھ لے. اب عمل آپ کا اس ترتیب کے ساتھ آگے شروع ہو رہا ہے. اب آپ نے بالکل اپنی توجہ نہیں ہٹانی، کیونکہ یہ عمل ہے یہ ایسا کہ یہ بغیر توجہ کے سمجھ نہیں آئے گا. اس سے محروم کوئی نہ رہے. میرے تو بس یہی التجا ہے، جو شخص 12 ربیع الاول اور حضور کے دیکھیں یہ جو اسماء مبارکہ میں بتانے لگا ہوں نا، آپ نے اس کے بعد صرف اور صرف 12 مرتبہ جب یہ عمل شروع کرنا ہے نا، درود پاک پڑھا. اب اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. صرف 12 مرتبہ. اور 12 کی نسبت سے 11 کو پڑھیں تو 11 مرتبہ، 12 کو پڑھیں تو 12 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس عمل کو ذرا آگے کیا پڑھنا ہے. یہ اس میں مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب سب سے پہلی چیز آپ نے ذرا سمجھنی ہے، یہ جو اسم مبارک ہے نا، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ اسم مبارک آنکھیں بند کر کے تصور میں پڑھنا ہے. اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. جو اس عمل کے شروع میں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ یا اللہ بھی پڑھ لیں، اب یہاں تک آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اب اس کے اول آخر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو آگے لے کے چلنا ہے. اب کتنی چیزیں ہوگی. آپ نے سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کی، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر آپ نے یا اللہ بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے. اب یہ 12 کی نسبت سے اگر 11 کو کر رہے ہیں تو 11 مرتبہ، 12 کو کر رہے ہیں تو 12 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو امید کرتا ہوں آپ کو اتنی بات کی سمجھ آ گئی. بالکل عمل آسان سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن اس عمل کی برکت یہ ہے کہ وہ شخص پورا سال خوش بھی رہتا ہے، خوشحال بھی رہتا ہے اور پرسکون بھی رہتا ہے. یہ اس عمل کی برکات ہیں، یہ اس عمل کے فیوز و برکات ہیں. اب آپ نے اس کے بعد ذرا سمجھ لیجئے گا کہ کیسے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. کلمات کو آپ نے یہ جو میں کلمات بتانے لگا ہوں، اگر تو آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ، اس کے بعد پڑھیں گے یا رحمان، اس کے بعد پڑھیں گے یا غفور، اس کے بعد پڑھیں گے یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم. تو یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، اس کے بغیر بات نہیں بننی، کیونکہ اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا تحفہ ہے، یہ میلاد کا تحفہ ہے. 11 ربیع الاول کو کریں، 12 کو بھی کریں. کلمات کو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ پورا سال خوشحالی رہے گی. اب جیسے میں نے کہا 12 کو پڑھیں تو 12 مرتبہ، 11 کو پڑھیں تو 11 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیں، اور 12 کو بھی 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں اسی ترتیب کو آپ مد نظر رکھیں کہ ان الفاظ کو آپ 11 مرتبہ آج پڑھ لیں. اول آخر درود پاک جیسے میں نے عرض کیا، اور جتنی مرتبہ میں نے درود پاک کہا اتنی مرتبہ پڑھنا. اب یہ اتنے الفاظ نہیں ہیں، اور بھی اس کے ساتھ ہیں. اب ان کو آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. مطلب پہلے یا اللہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اسی طرح یا اللہ پڑھتے جائیں. پھر آگے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اس کے بعد یا غفور یا غفور یا غفور، اس کے بعد یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم. اب یہ کتنے اسماء مبارکہ ہو گئے؟ یہ 4 اسماء مبارکہ ہو گئے، اور بسم اللہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے.
بسم اللہ بھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کتنی بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ 4 اسماء مبارکہ ہیں، اس کے بعد آپ نے اور بھی اسماء ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ یا اللہ پڑھا، 11 مرتبہ یا رحمان پڑھا، 11 مرتبہ یا غفور پڑھا، 11 مرتبہ یا رحیم پڑھا۔ اب آگے والے اسماء مبارکہ بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ اسماء مبارکہ آپ کو بار بار پڑھنے سے یاد ہو جائیں تاکہ اس کے بعد آگے والا عمل کریں۔ عمل بالکل 2 منٹ کا ہے، صرف سمجھاتے ہوئے ٹائم لگ سکتا ہے، آپ کو کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے ٹائم لگ سکتا ہے، یاد کرتے ہوئے 2-4 منٹ لگ سکتے ہیں۔ اسماء مبارکہ ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ اسماء مبارکہ پڑھیں۔ مختلف اس کے اعمال بتائے جاتے ہیں، مختلف لوگوں نے اس کی ترتیب بھی مختلف بتائی ہے اور مختلف لوگوں نے اس کی تعداد بھی مختلف بتائی ہے، لیکن یہ جو خاص عمل میں بتا رہا ہوں نا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کبھی زندگی میں آپ نے یہ عمل کیا ہو، نہیں کیا تو ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی خوشحالی میں گزرے گی، تنگ دستی قریب نہیں آئے گی، پریشان۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا، کچھ اعمال ہوتے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ وہ طاقت والا عمل ہے جس کی برکتیں آپ کو پھر سارا سال ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے پورے سال کی خوشحالی ہے اگر 2-4 منٹ سمجھ لیں۔ دیکھیں ہم مختلف کاموں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے جتن کرتے ہیں، لیکن آج اگر ہم اس بڑے وظیفے کو سمجھ کر اس کو یاد کر کے کر لیں تو اس میں ہمیں کیا نقصان ہے؟ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کی راحتیں ہی راحتیں ہیں، اس کے فیض و برکات ہی فیض و برکات ہیں۔ اور اب اسی طرح دیکھیں اللہ کا یہ اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے، اللہ کی صفات ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر ایک ایک اسم پاک کا میں تذکرہ کروں نا تو وقت بہت چاہیے، صرف اللہ کی شان ہی نہیں بیان ہو سکتی، آگے تو اللہ کی صفت ہے یا رحمان، آگے پھر اللہ کی صفت ہے یا غفور بخشنے والا، آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم۔ اب آپ نے ہر ایک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جو اسماء مبارکہ جو ترتیب میں نے بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق، یا اللہ کو 11 مرتبہ، یا رحمان کو 11 مرتبہ، یا غفور کو، یا رحیم کو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے یا اللہ کو 11 مرتبہ، پھر یا رحمان کو 11 مرتبہ، یا غفور کو 11 مرتبہ، یا رحیم کو 11 مرتبہ۔ تو اس کے بعد یا حنان، یا حنان، یا منان، یا حنان، اس کو بھی علیحدہ ہی پڑھیں گے، یا حنان، 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 اس کو بھی آپ الگ ہی پڑھیں گے، الگ الگ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے نا، آپ اس کو لکھ بھی سکتے، لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، ہر سال اس عمل کو خود بھی کریں، اپنی نسلوں کو دے جائیں، اپنے بچوں کو دے جائیں، سب کو گھر میں دے جائیں کہ اس عمل کو آپ سال میں کر لیا کریں، انشاءاللہ پھر پورا سال بے فکر ہو جائیں، کوئی اور عمل نہ کریں، یہ عمل آپ کو سال بھر کے لیے کافی ہوگا، زندگی بدلنے کے لیے، دولت لانے کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے، اور اسی طرح تمام رکاوٹوں کو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہوگا۔ اس کے بعد یا منان، یا منان، یا منان، یا منان، ایک ایک لفظ کر کے پڑھ رہا ہوں، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر میں کہتا ہوں آپ کی بدقسمتی کے سوا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے وہ شخص بڑے ہی مقدر والا ہے، بڑے قسمت والا ہے جو بندہ اس عمل کو آج کر لے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور ہماری 12 ربیع الاول کو ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام اور اپنی حاجت بھی لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں ضرور بضرور شامل کیا جائے گا، اور دعاؤں کے ذریعے میرا رب تقدیر بدل دیتا ہے، میرا رب مقدر بدل دیتا ہے، میرا رب قسمت بدل دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس آج مانگتے جائیں اور حاصل کرتے جائیں۔ یہ بسم اللہ سمیت ٹوٹل 9 چیزیں ہیں، ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں؟ 9 چیزیں ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے صرف 3 منٹ لگتے ہیں، اور 3 منٹ یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی منٹ ہوں گے اگر آپ سمجھیں تو،
کیونکہ دیکھیں اس کی ابتدا ہی بسم اللہ سے ہے، اور بسم اللہ کی کتنی برکات میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہیں، اپنے دوسرے چینل پر بھی اس پر بھی۔ بسم اللہ کو آپ ہر کام کے شروع میں پڑھنا چاہیے، کوئی بھی نیک کام شروع کریں تو اس کے شروع میں بسم اللہ کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں یہی بسم اللہ ہی تو تھی نا جس نے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے نا تو آپ نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص کشتی پر سوار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ تو بسم اللہ صرف 2 حرف ہیں، پوری بسم اللہ بھی نہیں ہے، تو وہ بندہ بیڑا اس کا پار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا، ڈوبنے سے بچا لیا۔ تو یہ تو آدھی بسم اللہ کی کمال ہے۔ اگر کوئی پوری بسم اللہ آج اس تعداد کے برابر پڑھتا ہے تو پھر خدا ہی جانتا ہے اس کی قسمت کتنی چمکتی ہوگی، اس کا ستارہ کس قدر چمکے گا، اس کا مقدر کس طرح چمکے گا۔ اس لیے دوستو اس کو ضرور پڑھیں اور اس کے کمالات کا پھر خود مشاہدہ کریں۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا یا دیانو، یا دیانو، یا دیانو، یا دیانو، یا دیانو، یا دیانو، یا دیانو۔ ان الفاظ کو بھی آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری اسم پاک ہے، اور جس کے کمالات اتنے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ کلمات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آخری اسم پاک ہے۔ یہ سارے کلمات جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک ایک پڑھ کے سنایا ہے، اسی طرح ایک ایک پڑھتے ہیں اور جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخری اسم پاک ہے یا سبحانو، یا سبحانو، یا سبحانو۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ضرور بضرور قبول فرمائے گا۔ والسلام